إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا نیکی کرنا وذی القربى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ والیتامى یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مساکین کے ساتھ وقولوا اور تم کہو گے للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات واقیموا الصلاۃ تم نماز قائم کرو گے وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو گے ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا مگر تھوڑے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا وذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ والیتامى یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مساکین کے ساتھ احسان کرو گے وقولوا اور تم کہو گے للناس لوگوں کے لیے حسنا اچھی بات واقیموا الصلاۃ تم قائم کرو گے نماز وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو گے ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا مگر تھوڑے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون
تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور یہ چند باتوں کا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ پہلی بات تھی لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بدنی عبادت، جیسے طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بدنی عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ دوسری ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت میں جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز ماننا، یہ بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تیسری عبادت کی قسم ہے لسانی عبادت، یعنی زبان کے ساتھ کسی نام کا وظیفہ کرنا، یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، یہ لسانی عبادت ہے۔ اور چوتھی عبادت کی قسم ہے کہ قلبی عبادت، یعنی دل سے جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا، یہ صرف بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور یہ قلبی عبادت ہے کہ آپ کے دل میں صرف بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور خوف ڈر جو ہے نا یہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے، اور امید بھی اللہ رب العزت سے ہی ہر طرح کی رکھنی چاہیے۔ تو عبادت کی یہ چاروں قسمیں اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نے غیر اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا تو یہ شرک ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے۔ وبالوالدین احسان، اور اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول اور کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں جب، تو ولا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، اور اف جو ہے کلمہ حقارت میں سب سے معمولی جملہ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اف بھی نہیں ان کے سامنے کرنی، اور خصوصاً جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کو انسان کی فطرت کا علم ہے، جب بڑھاپا آتا ہے نا تو انسان کے اندر فطری طور پر چند چیزیں آ جاتی ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بوڑھے میں ضعیف العمر میں آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصاً نام لیا ہے کہ بڑھاپے میں ان کو اف تک نہیں کرنا، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان کے ساتھ بات کرنی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت اور شفقت والا پہلو ان کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اور اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما دے۔ اور میں کل ہی پڑھ رہا تھا آج حالات اتنے پرخطر ہو چکے ہیں کہ والد کو سگے بیٹے نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اپنے سٹور روم میں جو ہے نا 2 دن چھپائے رکھا، 2 دن چھپائے رکھا، اور تیسرے دن جو ہے نا اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ ملایا، اور ایک نہر جہاں یہ کیمیکل تیزاب وغیرہ فیکٹریوں کا گندا پانی، اس میں جو ہے نا والد کی لاش ڈال دی تاکہ اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہ بھی گل سڑ جائیں۔ یعنی اس قدر اللہ رب العزت معاف فرمائے حالات پر خطر ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم دیا اف نہیں کرنی، وہ آج گولیاں مار رہے ہیں، وہ آج جو ہے نا والدین کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والدین دنیا سے چلے جائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک والد تھا تو اس کا بیٹا ایک دن کہنے لگا ابو جان آپ کی کوئی خواہش ہے تو جو ہے نا میرے سامنے بیان کریں، میں اس کو پورا کروں گا۔ تو والد کہنے لگا کہ یہ بیٹا یہ ہمارے گھر کے سامنے جو پہاڑ ہے نا، تو اس پہاڑ کے اوپر جو ہے نا میرا دل کرتا ہے میں بیٹھ کر نا سیب کھاؤں، میرا پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا سیب کھانے کو دل کہتا ہے تاکہ پرانی یادیں جو ہے نا تازہ ہو جائیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔
باپ جو ہے نا پہاڑی کے اوپر بیٹھ گیا، بیٹا جو ہے نا سیب لے کر آیا، اس نے سیب کھانا شروع کیا تو ایک سیب جو ہے نا اس کے ہاتھ سے گر گیا، وہ پہاڑی کے نیچے چلا گیا۔ کہنے لگا بیٹا وہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ پتر ایک دفعہ جڑا نا چوک کے لے آیا، وہ لے کے آیا، پھر کھان لگا، پھر انہیں جڑا نا سٹ دیتا تو کہنے لگا بیٹا یہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ پھر چلا گیا، پھر دوسری دفعہ چوک کے لے آیا، تیسری دفعہ جدو انہیں سٹیا نا تو پتر جڑا سی نا وہ بول پیا۔ انہیں آخیا ابا خیر ہے تینوں، 2 دفعہ تو چک لے آیا، ہوں کون جاوے؟ انہیں آخیا پتر میں یہی دیکھنا چاہتا سی، اسے پہاڑی تے تو 50 دفعہ گیند سٹی سی تو میں 50 دفعہ تھلو چک کے لے آیا سی، تو تیسری دفعہ تو جڑا نا خدمت کرنا چاہتا سی، تو حق ادا کرنا چاہتا سی کہ میں تھوڑی خدمت دا حق ادا کرنا چاہنا، تو تیسری باری پریشان ہو گیا، میں تیری گیند 50 دفعہ چک کے روز لے آندا رہا ہوں۔ تو یعنی والدین کی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ جو ہے نا احسان کرنا، نیکی کرنا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، اور آج ہم بھی اس کو پورا نہیں کر رہے۔ وذی القربى، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں والدین بھی آتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائی بھی آتے ہیں، اور آج جن کو ہم نے اپنا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ شریک جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے، شریک کا معنی ہوتا ہے کہ یہ تمہارا پارٹنر ہے، یہ تمہارا شریک ہے، یہ تمہارا حصے دار ہے۔ یعنی شریک کا جو معنی ہے، شریک عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی جو ہے نا وہ حصے دار ہے۔ ہمارے ہاں شریک جو ہے نا وہ دشمنی کے معنی میں لیا جاتا ہے، ہاں مخالف ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا شریک مخالف کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا شریک ہے، یعنی تمہارا مخالف ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرنا ہے۔ آج ہم تو کسی رشتہ دار کو دینا کیا، ہم کھاتا دیکھ بھی نہیں سکتے، کھاتا کسی قریبی رشتہ دار کو دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی معاملت کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے، یعنی یتیم بندہ جو ہے نا اس وقت تک رہتا ہے جب تک بالغ نہ ہو، والد فوت ہو جائے، بچے چھوٹے ہیں وہ یتیم ہیں، لیکن جب جو ہے نا بچے بالغ ہو جائیں تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ساڑھے والا یتیم والا ماحول ہوئے تو پھر تو وہ سارے یتیم ہیں نا، ہاں جی، کسی کی امی نہیں ہے، کسی کا ابو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسکین کا مفسرین نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ مسکین وہ ہے کہ جس کا گزارا اچھے طریقے کے ساتھ نہیں چلتا اور وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، تو سوال سے جو ہے نا بچتے ہیں، لیکن رشتہ دار جو ہیں عزیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر خاندان میں ایسے لوگ ہیں تو ان کی معاملت کرنی چاہیے۔ وقولوا للناس حسنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سے جب بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، آج اچھے طریقے سے بات نہیں کی جاتی، بد زبانی، بد اخلاقی، گالم گلوچ، گندی گفتگو، گندی زبان۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور بعض نمازی بھی دیکھیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ بات کرنی ہے وقولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ سلجھا آپ کا انداز ہونا چاہیے، سلجھا آپ کا طریقہ ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ لوگ جنت میں 2 عملوں کی وجہ سے جائیں گے۔ کتنے عملوں کی وجہ سے؟ 2 اعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسری چیز حسن الخلق کی، اچھا اخلاق۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں لوگ ان 2 اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس لیے لوگوں سے جب بھی بات کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور خرچ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔
اگر آپ نے فرمایا آپ آدھی کھجور بھی خرچ نہیں کر سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو فبی کلمۃ طیبۃ، آپ نے فرمایا مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے خوش ہو کر مل ہی لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے بھی تمہیں جہنم میں آزاد کر دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے صحیح ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان میں 4 چیزیں آ جائیں، کل حین، آپ نے فرمایا اس کی عادت میں نرمی ہو، مزاج میں نرمی ہو، اور ہٹ درم نہ ہو، ضدی نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جانا یہ چیز نہ ہو، عادت میں نرمی ہو، لین، آپ نے فرمایا نرم گفتار ہو، کہ زبان میں بھی سختی نہ ہو، زبان میں بھی نرمی ہو، محبت کے ساتھ گفتگو کرے، پیار کے ساتھ گفتگو کرے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا سہل ہنس مکھ ہو، جب بھی کسی سے بات کرے نہ مسکرا کر بات کرے۔ یار مسکرا کر کسی سے بات کرنے سے کوئی زور لگتا ہے؟ کچھ خرچ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کہ تنخواہ جو جڑا نا کوئی پیسے کٹے جان، ہاں جی، تو کچھ بھی نہیں، سہل ہنس مکھ ہو، کہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرے نہ مسکرا کر بات کرے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا قریب ملنسار ہو، ملنسار ہو، یہ نہیں کسی کو دیکھا تو جناب گلی ولالی بھی پانی پلانا پینا ہے، قریب ملنسار ہو، آگے بڑھ کر جو ہے نا ملے۔ آپ نے فرمایا جس انسان میں یہ 4 چیزیں آ جائیں، اس کی عادت میں بھی نرمی ہو، مزاج میں نرمی ہو، زبان میں نرمی ہو، اور جب بھی کسی کو ملے تو مسکرا کر ملے، اور ملنسار ہو۔ آپ نے فرمایا جس انسان میں یہ 4 چیزیں آ جائیں تو اللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس نیکی سے محروم ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنی عادت میں نرمی پیدا کریں، مزاج میں نرمی پیدا کریں، زبان میں نرمی پیدا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری زبانیں چلتی ہیں تو لوگوں کے زبان پر ایسے ہے جیسے کانٹے لگے ہیں، لوگوں کے دلوں کو چیڑ پھاڑ کرتی ہوئی چلتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جب بولیں تو محسوس کیا کریں کہ یار میرے اس جملے کے ساتھ کسی بھائی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلمان تو سارے ہیں لیکن سب سے بہترین مسلمان کون سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، آپ نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے۔ آج ہمیں چاہیے غور و فکر کریں کیا ہماری زبان سے ہمارے گھر والے، میری بیوی محفوظ ہے، میرے بچے محفوظ ہیں، میرے والدین محفوظ ہیں، میرے بہن بھائی محفوظ ہیں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے؟ تو حقیقتاً ایسے ہے کہ محفوظ نہیں ہے، تو ہمیں اس حوالہ سے فکر کرنی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اقامت الصلاۃ کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرنے کے لیے 4 شروط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر نماز کو وقت پر ادا کریں، پھر نماز قائم ہوگی۔ دوسرے نمبر پر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تیسرے نمبر پر نماز سنت کے مطابق پڑھیں۔ چوتھے نمبر پر نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ 4 شروط ہوں گی تو پھر نماز جو ہے نا قائم ہوگی۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کریں۔ تو ماشاءاللہ کون کون سے بھائی ہیں جنہوں نے آج 4 نمازیں اب تک پوری جماعت کے ساتھ پڑھی؟ 4 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی؟ 1 2 3 ہاں جی، وہ بھائی 4 پڑھی ہیں لیکن جماعت کا آگے پیچھے کی ہے، 4 پڑھی ہیں۔ ہاتھ کھڑے کرو یار، ڈر دے کیوں؟ ہاں جی ہاں جی، عبدالجبار کنیا نے، ہاں جی حافظ بھائی، ہاں جی اسکندر بھائی۔ تو کوشش کریں نمازیں جو ہے نا ان کا ضرور خیال کریں۔ نماز پہلا سوال ہے، پہلے سوال کی تو کم از کم تیاری ہونی چاہیے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ نے یہ بھی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ہم سے بھی وعدہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، اور صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس حوالہ سے بھی ہم بڑے سست ہیں۔ کوشش کیا کریں پورا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں۔
اور صدقہ خیرات جو ہے نا اس کی اپنے آپ کو بھی عادت ڈالیں، اپنی بیوی کو بھی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ اور جس نے اپنی اولاد کو صدقے کی عادت ڈال دی نا اس کی اولاد کبھی بھوکا نہیں مرے گی۔ یہ جو ہے نا اقوال صدیقی سن لو، زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو صدقے کی ترغیب دلا دیں، صدقے کی عادت ڈال دیں، اولاد کبھی بھی بھوکی نہیں مرے گی، کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے انفق علیک، کہ میرے بندے دیتے جاؤ اور مجھ سے لیتے جاؤ، جتنا دو گے تم نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے تو میں نے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے۔ تو اولاد کو جو ہے صدقے کی عادت ڈالیں۔ ثم تولیتم، اللہ نے فرمایا پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس وعدے پر جو ہے نا کار بند رہے تم میں سے، وانتم معرضون، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم اعراض کرنے والے تھے اور تم اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے اس سے منہ پھیرنے والے تھے۔ تو اس آیت سے مفسرین نے کافی مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے خالص توحید اختیار کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے سب سے پہلا حق اسی کا ہے۔ اس کی عبادت جو ہے نا وہ خالصتاً کرنی چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے خالص ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے۔ گائے کا دودھ اللہ رب العزت ہمیں کیسے خالص عطا کرتا ہے، گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، علاشیں ہیں، لیکن رب ان ساری چیزوں سے خالص صاف شفاف دودھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو پتہ بھی ہے کہ یہ مشرک ہے، اس نے میرے ساتھ شرک کرنا ہے، اس نے کفر کرنا ہے، لیکن رب مشرک اور کافر کے دودھ میں بھی ملاوٹ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اللہ کی عبادت بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں کبھی بھی دو نمبری نہیں کرنی۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شرک تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں 18 انبیاء کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کر لیتے تو میں ان سب کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ بنیادی تعلیم میں سے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی قدر کرنا اور والدین کی عزت کرنا، یہ اسلام کی بنیادی جو تعلیم ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پر پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، بعد میں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پیدا رب کرتے ہیں لیکن تعلیم اور پرورش والدین کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا رضی اللہ فی رضا الوالدین، والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کیا کریں، قدر کیا کریں، عزت کیا کریں، اور اگر والدین زندہ ہیں تو اپنی روٹین بنائیں کہ عشاء کے بعد جو روزانہ جا کر ان کی ٹانگیں دبائیں، جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے ان کی مالش کریں اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں۔ بڑھاپے میں انسان کا دل کرتا ہے کہ میرے کو پاس بیٹھے، میں اپنی زندگی کی باتیں جو ہے نا اس کو سناؤں، اور بوڑھے اسی وقت پریشان ہوتے ہیں کہ جب ان کی کوئی باتیں سننے والا نہیں ہوتا، جب بیٹے قریب نہیں بیٹھتے۔ اب حالت یہ ہے کہ بیٹے نے اپنا موبائل پکڑا ہے، بہو نے اپنا موبائل پکڑا ہے، اور بابا جی بیچارے کلے جو ہے نا آس پاس دیکھ رہے ہیں تو میری بھی سننے والا ہو تو ان کے پاس بیٹھیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، ان کی ٹانگیں دبائیں، مالش کریں اور ان کی باتیں سنیں۔ تو والدین کو جو ہے نا ٹائم دیا کریں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک کا فرمان البرکۃ مع الاکابر، آپ نے فرمایا کہ برکت جو ہے نا وہ بڑوں کے ساتھ، گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ برکت ہوتی ہے، اور والدین سے دعائیں لیا کریں۔ اور ایک دعا، امی دعا کریں، ابو دعا کریں،
ایک ہوتا ہے یہ دعا لینا ہے، دوسرا ہے کہ آپ دعا کا نہیں کہتے، آپ آ کر ٹانگیں دبانی آرام سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے دل سے خود بخود دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ انسان کی زندگی جو ہے نا، انسان کو تارنے والی یہی دعائیں ہوتی ہیں جو خود بخود والدین کے دل سے نکلتی ہیں۔ تو اس لیے والدین کی خدمت کیا کریں اور ان کی ٹانگیں دبایا کریں۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی، آپ نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے۔ آپ تو کہنے کہ رشتہ داروں تو اتنے ماریے جتے کوئی پانی کا گھٹ بھی نہ ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے، عمر میں برکت آ جائے۔ عمر میں برکت سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے کئی مفہوم بیان کیے، جن میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ تم کو اللہ رب العزت نے جو عمر دی ہے وہ صحت تندرستی والی ہو، صحت تندرستی والی ہو، کہ آپ کی جو وقت اللہ نے 60 سال 65 سال 70 سال لکھا ہے وہ صحت تندرستی والی ہو تو یہ برکت والی عمر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ عمر میں بھی برکت فرماتا ہے، اور ہے اس کی فیس ہے، اس کی وردی ہے، اس کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے میں ادا کیا کروں گا۔ تو یہ یتیم کی کفالت ہے۔ جیسے ہمارے موڑ میں ایک عالم دین ہے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو مجھے کہنے لگے کوئی یتیم بچہ ہے، میں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ان کا سارا خرچہ میں ادا کیا کروں گا تاکہ یہ میرے والد کے لیے جو ہے نا بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا، اگر 4 اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں تو ساتھ ایک یتیم کی کفالت کریں گے، رزق میں بھی برکت آئے گی اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہوگی۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرم گفتگو ہدایت پیش آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اپنا ہے اس کے ساتھ جناب اچھا اخلاق ہو، اور بعض لوگوں نے اخلاق کا معنی مفہوم یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ بار دوستوں یاروں بیلیوں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق ہے، گھر میں بیوی کو گالیاں، والدین کے ساتھ بدتمیزی، اولاد کے ساتھ بدتمیزی، گھر والے جو ہیں نا تنگ ہیں اسے کہ اللہ کر کے یہ باہر ہی رہے، گھر میں نہ آئے، اور بار اس کے اخلاق کے چرچے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا، بڑا اچھا اخلاق ہے۔ یہ دکھلاوا ریاکاری ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمہارا سب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہتر بنے اور باہر والے جو ہیں ان کے لیے بھی بہتر بنے۔ اور 7واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے میں توازن پیدا کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ضرور ادا کرنی چاہیے، ورنہ آپ کا مال حرام ہونے کے باوجود بھی ناپاک ہے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ سے کیا ہوا جو عہد ہے اور اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حق بات جان لینے کے بعد اسے منہ موڑنا سخت مذموم عمل ہے۔ جب حق کا پتہ چل جائے تو پھر اسے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، یہ انتہائی کبھی حرکت ہے۔ اور 11واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تعلیمات سابقہ آسمانی شریعتوں کی اصل تعلیمات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی قرآنی تعلیمات جو ہے نا، تورات، انجیل، زبور، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جتنے صحائف ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور 12واں اور آخری مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایک صالح معاشرہ توحید، عبادت، حسن اخلاق، حقوق العباد کی ادائیگی سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ رب العزت کی توحید آ جائے، عبادت آ جائے، حسن اخلاق آ جائے، حقوق العباد ہم ادا کرنا شروع کر دیں تو ایک بڑا ہی اچھا معاشرہ اور بڑا ہی اچھا ماحول جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا۔ اور آج خرابی کی وجہ یہ ہے نہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔